اب مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ کہ لاہور قلندر انشاءاللہ شاید لے جائیں. میرے ساتھ جو ٹیم تھی وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی لاہور قلندر تو آج تک جیتے ہی نہیں ہیں. پہلے انٹرویو میں نے کہا کراچی کنگز جیتیں گے, لیکن سیکنڈ جب میں دے رہی تھی انہوں نے پھر پوچھا تو میں نے کہا بھائی پیچھے سے بہت زور کی آواز آ رہی ہے لاہور قلندر لاہور قلندر. انہوں نے کہا آج تک لاہور قلندر جیتے نہیں. میں نے کہا اب آواز آ رہی ہے تو سننی پڑے گی, تو اس سے مجھے پیچھے سے آواز ہے کہ لاہور قلندر جیتیں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل, میں ہوں زبیر اوان. ناظرین, ہم نے 20 یا پھر 21 فیب کو ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو ملوایا تھا ایک بڑی مشہور و معروف ہیں اسٹرالوجسٹ بھی ہیں یہ لالا رخ. ان سے ہم نے مختلف چیزوں کی پریڈکشن لی تھی. ایک ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ اس بار پی ایس ایل میں فائنل جو ہے وہ اپنے نام کون کرے گا یا پھر ٹرافی کون لے گا. تو لالا رخ صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس بار لاہور قلندر یہ ٹرافی لے کر جائے گا, یعنی کہ اتنے دن پہلے انہوں نے یہ پریڈکشن دی تھی تو وہ درست ثابت ہوئی ہے. آج ہم پھر لالا رخ صاحبہ کے پاس موجود ہیں, تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں آج کل چونکہ لاہور میں رہ رہی ہوں, میں بہت خوش ہوں کہ لاہور قلندر جیتے ہیں. کل جو ادھر ہمارے علاقے میں جو ہنگامہ تھا اور شور تھا اور جو خوشی کا اظہار تھا بہت شدید تھا. تو آپ کو لاہور قلندر کا میچ جیتنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا پھر آپ کی جو پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے اس کا زیادہ خوشی ہے؟ سچی بات ہے, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا جب میں نے یہ پریڈکشن کی, کیونکہ میرے ساتھ جو ٹیم تھی وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی لاہور قلندر تو آج تک جیتے ہی نہیں ہیں. پہلے انٹرویو میں نے کہا کراچی کنگز جیتیں گے, لیکن سیکنڈ جب میں دے رہی تھی انہوں نے پھر پوچھا تو میں نے کہا بھائی پیچھے سے بہت زور کی آواز آ رہی ہے لاہور قلندر لاہور قلندر. انہوں نے کہا آج تک لاہور قلندر جیتے نہیں. میں نے کہا اب آواز آ رہی ہے تو سننی پڑے گی, کیونکہ یہ آواز جیسے کہ آپ نے کہا میں اسٹرالوجر ہوں, میں سائیکک ریڈر ہوں. سائیکک ریڈر کا جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ایک واسٹ ایریا ہوتا ہے, اسٹڈی ہوتی ہے اس کی پرسنالٹیز کی, چیزوں کی, آنے والے وقتوں کی, بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس سے مجھے پیچھے سے آواز ہے کہ لاہور قلندر جیتیں گے. تو میں بعد میں سوچتی بھی رہی کہ میں نے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, بٹ پریڈکشن ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے صحیح ثابت کیا, تو میں بہت خوش ہوں. یہ جو پیچھے سے آواز آتی ہے یہ خلائی مخلوق آواز دیتی ہے یا پھر کوئی اور پیچھے سے بتا رہا ہوتا ہے؟ میں کہوں گی فرشتوں کی آواز ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز ہوتی ہے. میں اس دن بیٹھی کسی کو فیس ریڈنگ کر رہی تھی, ان سے بات کر رہی تھی اور میں انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں. تو کہنے لگے اچھا. میں نے کہا دیکھیے لکھ لیجئے گا کیونکہ مجھے بعد میں یاد نہیں رہتا, یہ مجھے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جی مجھے نہیں پتہ ہوتا, یہ مجھے اللہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو یہ بولو کہ یہ کرے. سو میرا اس میں کوئی وہ جادوگری نہیں ہے یا میرا اس میں کوئی خاص سائنس نہیں ہے, نہ اس میں میرا کوئی خاص ہاتھ ہے, ٹو بی آنیسٹ. یہ ساری اس کی گفٹ ہے. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کرکٹ بالکل بھی نہیں دیکھتی, نہ آپ کو اتنا زیادہ شوق ہے, نہ زیادہ پسند ہے. ظاہر بات ہے آپ کی لائن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے, لیکن پھر ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کی جو پریڈکشن تھی وہ بالکل 100% ایکوریٹ ثابت ہوئی, درست ثابت ہوئی. تو یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ اچھا, پریڈکشن جو ہوتی ہے نا وہ اس کا کوئی تعلق آپ کے نالج سے نہیں ہوتا. کرکٹ میں بہت شوق سے دیکھتی تھی اور بہت شوق سے کھیلتی تھی. بچپن میں بہت کرکٹ کھیلا ہے. ہمارے وقتوں میں تو آؤٹ ڈور گیمز زیادہ ہوتی تھیں اور بہت شوق سے دیکھا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اسکینڈلز آنے شروع ہو گئے تو دل برا ہونے لگا. میں چاہتی ہوں کہ ہماری ٹیمز جو ہیں نا وہ ہمیں پریزنٹ کرتی ہیں. پاکستان سے جب آپ باہر جاتے ہیں اپنا سبز پاسپورٹ لے کے تو آپ پورے پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں, بھلے وہ ایک شخص ہو, ایک ٹیم ہو, ایک لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, کسی اس میں بھی. تو پھر مجھے جب پریڈکشن کا پوچھا تو یہ تو غیب کا علم ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے آتا ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. لیکن مجھے آواز آئی کہ جی لاہور قلندر جیتے گا اور الحمدللہ وہ جیت گئے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تکا لگا ہے, تو کہیں یہ تکا تو نہیں لگا یا پھر یہ تیر لگا؟ اب دیکھیں 8 ٹیموں کے میرا خیال ہے 7 ٹیمز کے نام مجھے دیے تھے, 7 ٹیموں کے کیپٹنز کے نام دیے, اور پہلے مجھے کراچی کنگز کا بہت سٹرونگ آیا کہ یہ ہیں, اور اس کے بعد آواز آئی کہ نہیں لاہور قلندر ہے, اور وہ آج تک جیتے بھی نہیں ہیں. تو سب نے مجھے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بھائی میں تو اپنا ریپوٹیشن از لیس امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ میں وہ میسج کنوے کروں جو مجھے آ رہا ہے. تو وہ لاہور قلندر کے لیے آ رہا تھا. تو پہلی دفعہ جیتے ہیں, آئی ایم ہیپی فار دا ٹیم. اللہ ان کو اور
کیا کرے, کیا لفظ ہوتا ہے وہ. مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اچھا جی, کچھ بات کرتے ہیں آج کل جو ہمارے سیاسی حالات چل رہے ہیں. ابھی اپوزیشن کی طرف سے کچھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, اسمبلیوں کو ہم توڑ دیں گے. کیا یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ کیا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ اس کے حوالے سے آپ کی کیا پریڈکشن ہے, یا پھر آپ کے پاس جو نالج ہے وہ اس کے مطابق کیا حالات ہوں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, یہ ایسی وہ نہیں بلبلے ہوتے ہیں, کیونکہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا اپنا پرفارمنس کیا تھا. اب عوام نہ اتنی بیوقوف نہیں رہی, ٹھیک ہے. عمران خان پہ انہوں نے اعتماد کیا اور اس کو ایک چانس دیا, اور ابھی بھی دینا چاہیے, تھوڑا سا اور ٹائم اس کو دے دینا چاہیے. دیکھیں, ایک گھر چلانے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. سودا لاؤ, بجلی کا بل, گیس کا بل, کرایہ دینا ہے, یہ دیکھنا ہے, بچوں کی فیسیں ہیں. تو ایک بندہ ملک چلا رہا ہے تو اس کو ٹائم تو دو. 5 سال شاید اس کے لیے, 2.5 سال گزرے, 3 سال گزرے, گیو ہم سم ٹائم. اور جہاں تک یہ ان کا ہے, جوڑ توڑ کرتے رہیں گے, کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ, مگر یہ بنے گی نہیں, کیونکہ ان کا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کی ایک سوچ نہیں ہے. دیکھیں نا, متحدہ تو تب ہوتے ہیں نا, جب اتحاد تو تب ہوتا ہے نا جب آپ ہم سوچ ہوں. یہ تو ہم سوچ ہی نہیں ہے, تو یہ کس چیز پہ اتحاد کریں گے؟ اچھا, اگر یہ کر لیتے ہیں فار ایگزامپل اتحاد, اللہ نہ کرے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, آپ کے خیال سے کون اب نیکسٹ اچھا بندہ ہے جو آئے گا؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں, ہم خود دوبارہ سے آئیں گے, ہم پھر سے ترقی کی طرف ملک کو لے کر جائیں گے. پہلے کیوں نہیں لے کے گئے؟ آپ بھی اچھے ہیں, میں بھی اچھی ہوں, یہ صاحب بھی بہت اچھے ہیں, وہ والے صاحب بھی بہت اچھے ہیں, سب اچھے ہیں. کسی نے آج تک اپنے کو برا کہا ہے؟ کبھی چور نے مانا ہے میں چور ہوں؟ جب تک اس کو پولیس والے پھینٹی نہیں مارتے نا, چور بھی نہیں کہتا میں چور ہوں. پکڑا بھی جائے نا, ہاتھ میں سامان بھی ہو, تو وہ نہیں کہتا. تو یہ تو ان کا تو گیم ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ہے. پالیٹکس ایکچولی گیم ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا, اور کچھ گیم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کوالیفیکیشن کیا ہے آصف علی زرداری کی؟ کیا کوالیفیکیشن ہے, کتنا پڑھے لکھے ہیں وہ؟ مطلب اب جتنے منہ اتنی باتیں, کچھ کنفرم ہم بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ہمارے ملک میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے, پرائم منسٹر رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف کتنا پڑھا لکھا ہے؟ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ہمیں اپنے لیڈرز کے بارے میں پتہ کیا ہوتا ہے. یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے اپنے بارے میں؟ کون آتا ہے اور پہلے اپنی قابلیت بتائے, ہمیں اپنا ہنر بتائے, کس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہیں یہ بتائے. جی میں نے 25 سال یہ نوکری کی, یہ کمپنی چلائی, یہ کیا, پھر ملک کے اس کو کہنا چلاؤ. ہم نہیں کسی کو ملک دے رہے ہیں, کس کے لیے دے رہے ہیں؟ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی, نہ اسمبلیاں ٹوٹیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. نہ تحریک کامیاب ہوگی اور نہ اسمبلی ٹوٹے گی. انشاءاللہ پاکستان ایسے ہی رہے گا. اب آپ کہیں گے کہ پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ ہیں. میں بالکل ابھی یہی ان سے سوال کرنے لگا تھا کہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ جو حالات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں, تو ایسے میں بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں جی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اب وہ یہاں 200 تک پہنچنے کا امکان ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا پریڈکشن؟ مجھے ایک بات بتائیں, اگر پیٹرول کی قیمت 200 بھی ابھی 180 ہے فار ایگزامپل, یا 170 ہے, کوئی گاڑیاں کم ہوتی نظر آئیں آپ کو سڑک پہ؟ نہیں, اتنا ہی ٹریفک تھا. آپ گھنٹے کی جگہ 1.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں. تو کیا فائدہ اس ملک میں؟ آپ جتنا پیٹرول مہنگا کر دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, آٹا چاول دال. اچھا, وی ہیو ٹو کم ٹو واٹ از امپورٹنٹ, واٹس ناٹ امپورٹنٹ. کیا چیز ملک کو چلانے کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ پیٹرول پہ چونکہ ہر چیز کی پرائس چلی جاتی ہے اوپر, کیونکہ سب چیزیں فیکٹریوں سے لانی ہوتی ہیں, اس لیے ہر وقت ہم لوگ پیٹرول 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 کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سب یہ سائیکل پہ کرنا شروع کر دیں, جب گاڑیاں نہیں تھی تو ہم گدھا گاڑی پہ کرتے تھے. ملتان سے گدھا گاڑی چلے 2 دن میں یہاں پہنچ ہی جائے گی نا. آپ نے کوئی ایسا عمل ہوتے اس ملک میں دیکھا؟ ہم پریکٹیکل ہیں, ہماری پوری قوم ہی پریکٹیکل نہیں ہے. ہم امپریکٹیکل لوگ ہیں. ہم نے ہنسی مذاق میں ملک بنایا ہوا ہے, ہنسی مذاق کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, ہمارے عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, کوئی کویشچن نہیں. اچھا, آپ سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے, تو آپ نے کر لیا. کیا آپ پارلیمنٹ میں کسی سے سوال کر سکتے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پرائس کون کنٹرول کر رہا ہے؟ بجلی کے نرخ بتائیں. وہ جو اسکینڈل کھلا تھا آصف علی زرداری کا کہ جو اس نے اتنے وہ لگائے تھے, اور پھر نواز شریف کا کہ اس نے آف شور کمپنیوں کو اتنے پیسے دی, ہم نے کیا کیا؟ ہم تو ابھی بھی بل دے رہے ہیں. آپ بل دے رہے ہیں نا اپنے گھر کا, مجبوری ہے, ہم بھی دے رہے ہیں. اس ملک کی بہتری تب تک نہیں آ سکے گی جب تک یہاں ایجوکیشن عام نہیں ہوگی. بس یہ تھوڑا کنفرم کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہنوں میں سیم یہی والا سوال ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں یا پھر نہیں بڑھنی.
اگر انٹرنیشنلی ساری دنیا میں بڑھتی ہیں تو یہاں بھی بڑھیں گی, اگر نہیں بڑھتی ہیں تو یہاں بھی نہیں بڑھیں گی. اگر بڑھتی ہیں تو کہاں تک بڑھیں گے؟ کیونکہ انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, کچھ کنٹریز کے اندر جنگ تک کے حالات چل رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے کافی جو ممالک ہیں ان کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی سب کچھ کھلنے والا ہے. میں نے ہر اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کا فیبری مارچ انشاءاللہ, اب آپ دیکھیں میری بیٹی نے آج ابو ظہبی فلائی کیا ہے, وہاں ایئرپورٹس کھل گئے ہیں, وہاں PCR یہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہے, مالز کے اندر آپ کو ماسک ہے, باہر نہیں ہے. جب یہ ٹورزم کھلے گا, جب دنیا موو کرنے لگے گی, جب لوگ دفتر, تو قیمت تو ویسے ہی بڑھے گی, اس کا جنگ سے تو تعلق ہی نہیں ہے. اچھا ایک ملک میں جنگ ہو رہی ہے, فار ایگزامپل یوکرین میں ہو رہی ہے یا رشیا میں ہو رہی ہے, اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا نا, ہم نے نہ ان کو ایڈ دینی ہے, نہ ہم نے تیل دینا ہے, نہ ہم نے لیکن امپورٹ ایکسپورٹ وہ متاثر ہوتی ہے. رشیا سے تیل منگوا رہے ہیں. مطلب بعض ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم چیزوں کا لین دین کرتے ہیں. جب وہ ہمسائے کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور آپ اپنے دروازے سارے اور کھڑکیاں بند کر لیں کہ یار یہ نہ ہو کہ کوئی پتھر مار دے یا کچھ ہو تو میرے گھر میں بھی آ جائے. تحفظ اور اپنا احتیاط ضرور کرنی چاہیے ہمیں ایسے حالات میں جو ورلڈ میں ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک ایک رکھ کے ایک چیز کی قیمت بڑھا دینا یا اپنے وہ کر دینا. اچھا ہمارے یہاں فوراً جو ہے نا لوگوں کے یہ ہو جاتا ہے, یار گاڑی کا فیول بھر لو, یار ایکسٹرا رکھ لو, کل کو قیمت بڑھ جائے گی. تو یہ ہورڈنگ جو ہے نا, اس کے خلاف قرآن پاک میں بھی آئی ہوئی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں کہ جی آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے, لیکن یہاں فوراً شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو اگنور کر دیں. پرائس 5 روپے اوپر پڑی ہے, آپ کا بجٹ بھی 5 روپے اوپر چلا جانا چاہیے. آپ کسی اور چیز میں کمی کر دیں, ادھر بڑھ گیا تو ادھر کم کر دیں. لیکن ہم لوگوں کو اپنی اکنامک مینجمنٹ بھی نہیں آتی, تو رہنے دینا, گھروں کے حساب کتاب بھی ہمیں چلانے نہیں آتے. خان صاحب نے رشیا کا بڑا کامیاب ترین دورے پہ ماشاءاللہ جو ابھی فی الحال نیوز آ رہی ہیں یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر تر ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ انشاءاللہ عمران خان کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ فارن افیئرز ہے, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے جس کو دنیا جانتی ہے, اس کو انگلش بھی بولنی آتی ہے. اب نواز شریف کے اگر آپ دیکھیں میمز دیکھیں, اس کے اوپر جو مذاق بنے ہوئے ہیں کہ وہ براک اوباما اسے کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کچھ جواب دے رہا ہے. آصف علی زرداری پڑھا لکھا ہے لیکن اتنا زیادہ وہ بھی کمپٹنٹ نہیں تھا کہ وہ انٹرنیشنلی فورمز پہ جا کے بات کرتا, نہ اس نے کوئی کیے اتخاذ. عمران خان از اے پرسنالٹی ٹو جس سے کہ لوگ ذرا سا امپریس بھی ہوتے ہیں, ذرا سا نہیں بہت سا. بھٹو صاحب کے بعد یہ واحد. آپ خود خان صاحب سے کتنی امپریس ہیں؟ میں سچی بات بتاؤں, میں بالکل بھی نہیں تھی. خان صاحب سے یا پھر خان صاحب کی پرسنالٹی سے؟ جب یہ کرکٹر تھے نا مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے تھے. میری پہلی نوکری جو تھی وہ ایئر فرانس اینڈ لفتھانسا کے ساتھ گراؤنڈ ہوسٹس کی تھی کراچی ایئرپورٹ پہ, اور ہمیں نیچے سے فون آیا کہ عمران خان آ رہے ہیں, اور میری ساتھ جو فرینڈ ہے نا وہ لپسٹک لگاتی ہی رہی بار بار. میں نے کہا بھائی اس کی 3 بجے فلائٹ تھی, وہ چلا گیا ہے. مجھے کوئی میں امپریس نہیں تھی. میں دنیا میں سارے کرکٹرز سے مل چکی ہوں, اس وقت کے جو کیپٹنز تھے, آسٹریلیا کی ٹیم, انڈیا کی ٹیم, سب سے میں مل چکی ہوں, تو میں کسی سے امپریس ہوتی نہیں ہوں. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. عمران خان اچھا انسان ہے, میں اس سے امپریس نہیں ہوں. ہی نیڈس ٹو لرن, اس کو سیکھنے کا وقت چاہیے تھا. اسے کہتا ہے میں 18 سال سے پولیٹکس میں ہوں, اس کو یہ شطرنج کی بازیاں پہلے سے سیکھنی چاہیے تھیں جو وہ اب کوشش کر رہا ہے کھیلنے کی, جو اس کو آ نہیں رہی. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس کو شطرنج کا گیم نہیں آتا اور وہ شطرنج کے بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ شطرنج کا جو گیم ہے انہیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ اب ہمارے یہاں تو بڑے بڑے استاد ہیں. آصف علی زرداری بہت بڑے پولیٹیشین ہیں. آپ نے پتہ نہیں کبھی سنا ہے نام یا نہیں سنا, میکاویلی کا ایک کیریکٹر کریٹ ہوا تھا میکاویلی کا, جس کو کہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ایول, ٹھیک ہے نا, اور اس کی پلاننگ ہوتی تھی. دا پرنس اس کی کتاب کا نام ہے, اور اس میں کیریکٹر وہ ہے میکاویلی پہ. اس میں اگر آپ وہ پڑھیں نا, اس کے 5 صفحے پڑھیں تو آپ کو لگے گا آصف زرداری کی لائف ہسٹری ہے. وہ بہت بڑا پولیٹیشین نکلا اندر سے, تھا وہ پلے بوائے, اس کے بھی کوئی خاص اچیومنٹس ایسی نہیں ہیں, لیکن پولیٹیکل گیم کھیلنی اس کو صحیح آئی ہے, اسی لیے وہ اتنا پاورفل رہا ہے. اچھا آپ نے ڈگریوں کا ذکر کیا ہے. اب ماشاءاللہ آپ اسٹرالوجسٹ ہیں, آپ کافی کچھ چہرے کے تاثرات سے یا پھر یہ جو لکیریں ہوتی ہیں ان سے بھی پڑھ لیتی ہیں. اس کی آپ نے باقاعدہ کوئی ڈگری حاصل کر رکھی ہے؟
نہیں 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 نہیں، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. میں ایم اے انگلش ہوں اور انگلش کی ٹیچر رہی ہوں پچھلے 20-25 سال اور لیکچرر رہی ہوں. اور میرا یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اس کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی، لیکن میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے سب پتہ ہے. میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ کتاب پڑھنے کی، کیونکہ میں نے کہا یہ تو مجھے سب پتہ ہے. وہ اللہ نے آلریڈی نالج ڈالا ہوا ہے. دیکھیے اگر آپ فلموں کے شوقین ہیں نا تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جینیس دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے امیزنگ لوگ آئے ہیں جنہوں نے الگ الگ طرح کے کام کیے ہیں، انہوں نے الگ طرح کی چیزیں ایجاد کی ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں خیالات؟ آخر جس نے جہاز بنایا، آخر جس نے گاڑی بنائی، فریزر بنایا، فریج بنایا، یہ کیمرہ بنایا، یہ مائک بنایا، یہ خیالات آتے ہی ہیں نا. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا اللہ کی دین ہے. کوئی اس میں میں نے کوئی ڈگری نہیں ہے اس میں. ابھی آپ ہاتھوں کی لکیریں بھی پڑھ لیتی ہیں، جو ماتھے کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیتی ہیں؟ وہ شوہروں کے اس ماتھے پہ زیادہ ہوتی ہے جب بیگمات کو دیکھتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے. نہیں، ہم نے ایسی فضول کی اپنی زندگی کو کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے. زندگی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ہم لوگوں نے بہت بنائی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں لوگوں کو ہنسنا نہیں آتا. میں اور میرے بچے کل کھانا کھانے گئے، 4 فیملیز بیٹھی تھی، یقین مانو، اور 2-2 ہزار کا ایک کھانا تھا. مطلب اگر ہم نے کھایا تو ہم نے 2000 بل دیا، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں تھی. سارے ایسے بیٹھے تھے جیسے پتہ نہیں گھر سے ڈر کر آئے ہیں، بیوی نے مارا ہے. ارے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ 2000 کا کھانا کھا سکتے ہیں، تو انجوائے تو کریں. وہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ پتہ نہیں بل کتنا آ جائے گا، پھر ظاہری بات ہے کیسے وہ ہنسے. لیٹ کریں نا، پہلے کیلکولیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کچھ فٹ پاتھ کے اوپر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کتابیں کتبیں لے کے، کچھ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے، وہ کہتے ہیں جی ہم 50-60 روپے میں آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے، آپ کی شادی کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، آپ کے بچے کتنے ہوں گے، یہ وہ. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہوتے ہوں گے، میں نے کبھی بھی نہیں کروایا، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. لیکن دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ان کا کمائی کا ذریعہ ہے. میں بھی اس سے پیسے کماتی ہوں، میری بھی فیس ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اعتماد. اب میں فار ایگزامپل بچپن سے ہم نے دیکھا تھا، کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے، 1 مہینہ 1 فار سورو، 2 مہینہ دیکھ لی جوائے خوشی. آج میں چھت پہ بیٹھی تھی، وہاں میں نے 1 مہینہ دیکھی. میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے کہا جلدی سے اس مہینہ کو دیکھو، یہ غم ہے یہ چلا جائے. بجائے درود شریف پڑھنے کے، آیت الکرسی پڑھنے کے، میں مینہ کو دکھا رہی ہوں کہ یار یہ غم ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دلوں کے اندر رہ جاتی ہیں. نفسیاتی مذاق ہے ہم جو اپنے ساتھ خود کرتے ہیں، اس سے ہمیں اگر حوصلہ مل جاتا ہے اور کوئی بتا دیتا ہے تو نو حرج نہیں ہے کوئی بھی. ان کی اس باتوں سے نا میرے مائنڈ میں 2-3 سوال آئے ہیں اور یہ آج کل بڑے عام ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دائیں آنکھ پھڑ کے تو مہمان آنا ہے، بائیں پھڑ کے کوئی نقصان ہوگا، اس میں کتنی حقیقت؟ میں نے کہا نا جتنا یقین کرو گے اتنی حقیقت ہوگی. مجھے ابھی تک ہے، کنگھی کری ہوں ہاتھ سے گر گئی نا، او ہو مہمان آئے گا، کیونکہ بچپن سے ہمیں اماں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ مینا والا تھا، یہ ہے 2-3 ایسی چیزیں ہیں. آٹا گونتے، اگر آٹا اس پراز سے باہر گرے تو پھر بھی کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے. اگر کوا چھت پہ آ کے بولے تو پھر کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے، حالانکہ کوا بیچارہ بولے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں یار، کبھی بھی نہیں بولا، آج بول رہا تھا. تو تم نے آج آ گئے ہو نا، تو یہ کیسے کوے کو کیسے پتا تھا کہ تم آ رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے وہاں تک جہاں تک آپ کا یقین ہوتا ہے. آپ جس چیز پہ یقین کریں گے. اب میری بیٹی باہر کے ملک میں رہتی ہے، وہ مجھے بتائی تھی کہ امی ہمارے یہاں تو بالکل نہیں ہے، فلپینوز اتنا زیادہ ان کے ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں بدعت بھی کہتے ہیں، تہمات بھی کہتے ہیں، ایسی چیزوں میں یقین کرنا، وہ اتنا زیادہ کرتی ہیں. اور وہ کہتی ہر چیز پہ وہ یہاں سے ہو گئی، بال یوں ہو گیا، آج پانچا یوں ہو گیا، آستین یوں ہو گئی، اس سے یہ ہوتا ہے، ایسے یہ ہوتا ہے. تو یہ ہر کلچر میں ہے، صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، یہ بہت سی دنیا میں کلچر ہے. تو میں نے سنا تھا کہ ہاتھ پہ خارش ہو تو پیسے آتے ہیں. تو میرے ایک دن ہو رہی تھی، میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا کہ پیسے نہیں آنے بلکہ لینے ہیں کیونکہ تمہارے ہاتھ پہ الرجی ہے. اس کا لطیفہ بھی بہت اچھا ہے نا. وہ دوست کو کہتا ہے یار ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے یار پیسے آئیں گے. کہتا ہے یار پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے سفر ہوگا. کہتا ہے میری گردن میں، کہتا ہے ابھی تجھے بیماری ہے کھجلی کی جو تمہیں نکلی ہے، تمہیں کوئی پیسے ویسے نہیں آنے. یہ بھی ہے. میرے ابا کہتے تھے سیدھے ہاتھ میں ہو تو پیسے آنے، اور جب ہوتی ہے یوں کر کے سر پہ لگاتے تھے ہمیشہ. اب میں بھی وہی کرتی ہوں اور الحمدللہ یقین مانو آ جاتے ہیں پیسے. بھلے کسٹمر دے جائے، دکان سے سیل ہو جائے، کہیں سے آ جاتے ہیں. بلیف کی بات. آخری سوال کہ لالا رخ کا ان ساری چیزوں کے اوپر بلیو ہے، یقین ہے؟ نہ ہوتا تو آج ادھر کیسے بیٹھی ہوتی؟ تم لوگوں نے مارنا نہیں تھا. مطلب آپ یہ ساری باتیں مانتی ہیں؟
بالکل میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کے ان بریڈ ہوتی ہیں، یہ آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہیں تو آپ وہ چیز نوٹس بھی کرتے ہو. دیکھو انگریز کہتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو نہیں گزرنا، کچھ برا ہوگا. ہمارے یہاں نہیں کہتے. میرے گھر کے ساتھ کالی بلی ہے، روز میرا راستہ کاٹتی ہے. میں چونکہ مجھے یہ بچپن سے نہیں سکھایا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. انگریز کو ہو جاتا ہے. انگریز وہاں سے گزرے گا نہیں، اگر کالی بلی بیٹھی ہے نا وہ وہاں سے گزرے گا نہیں، دوسری جگہ سے جائے گا. تو یہ اپنے اپنے یقین اور بلیف سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی میں ساتھ چلتی رہتی ہیں. ان کا اتنا دین سے یا بلیف سے یا قرآن یا حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ یہی والا نالج سیکھنا چاہے، چہرے پڑھنے کا، ہاتھ پڑھنے کا، ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے یا پھر اسے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمیں سکھا دیں، لیکن مجھے نہیں پتہ. کتابیں ہیں اس پہ بہت سی، آن لائن بہت سی کلاسز ہو رہی ہیں. دنیا میں لوگ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، ہیلنگ پاورز ہیں، ریکی ہے، لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. ماسٹرز ہیں، وہ آن لائن کلاسیں دے رہے ہیں. آپ سیکھیں. پامسٹری بھی سیکھ سکتے ہیں آپ، کتابوں سے پڑھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. مجھے تو اللہ نے تحفہ دے دیا، آپ کتابوں سے پڑھ کے سیکھ لیں. سائیکک ریڈنگز کے بارے میں بھی سائیکالوجی کا ایک حصہ ہے اور وہاں پڑھاتے ہیں. پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر کہ یہ روحوں سے انٹریکشن آ جاتی ہے. یہ ساری سائنسز ہیں، اب تو سب پڑھائی جاتی ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دوسری مرتبہ پھر سے ٹائم دیا. تو یہ تھی لالا رخ صاحبہ، جن کی ہمارے ہی پروگرام میں ایک پریڈکشن جو کہ درست ثابت ہوئی. تو آج پھر ہم ان کے پاس آئے تھے کہ مزید آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں جانا جائے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.